شروع کریں جی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ اس دورے میں ایک یہ چھوٹا سا چند دنوں کے اندر پلان ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کچھ صورتوں کی تفسیر کے ساتھ ساتھ کچھ اصول حدیث بھی پڑھ اور یاد کر لیں. تو اصول حدیث کے مختصر جو متون ہیں ان میں سب سے جامع اور اچھا متن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نخبۃ الفکر ہے. نخبۃ الفکر، یہ نخبہ چناؤ کو کہتے ہیں، منتخب کرنا، چننا. نخبہ چنی ہوئی چیز. الفکر، فکر، سوچ. فی مصطلح اہل الاثر، اہل اثر حدیث والے لوگوں کی اصطلاح میں فکر کا انتخاب. تو یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. آپ نے اس کا متن زبانی یاد کرنا. پہلے میں سمجھا کے پڑھاؤں گا، بعد میں انشاءاللہ حافظ حسین صاحب آپ کو یاد کروائیں گے اور سنیں گے. جو بچہ یہ متن یاد کر لے گا انشاءاللہ الرحمن، ایک تو آخری دن جب رزلٹ ہوگا اس کو انشاءاللہ اچھا انعام دیں گے. دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ جہاں بھی جائے گا اصول حدیث روایت کی تحقیق تخریج کرتے وقت اس کو یہ نخبۃ الفکر بڑی کام دے گی. تو پڑھاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ. دیکھیے متن اس کا اوپر میں نے لکھا ہے، آپ اپنی کاپیوں پر لکھ لیں. الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا. عام نسخوں میں لفظ عالمن ہے، ایک نسخے میں عالم کی جگہ پر علیمن قدیرا بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. حمد کا لفظ مطلق طور پر تعریف کے لیے بھی آتا ہے اور شکر کے لیے بھی آتا ہے. کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا وہ شکر ہے، اور جو کسی کا اختیاری وصف ہے اس پر تعریف کرنا حمد ہے. نعمت ملے یا نہ ملے، اللہ رب العالمین کے خوبصورت اوصاف پر اس کی تعریف ثنا کرنا یہ حمد ہے. تو حمد عام ہے اور شکر خاص ہے. شکر اس وقت تعریف ہے جب اللہ کی کوئی نعمت ملے تو آپ اس پر الحمدللہ کہیں. اس کی سادہ سی عام مثالیں لیں. کھانا اللہ پاک کی نعمت. اب کھانا کھاتے ہیں
تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یا کہتے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، یا پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ مختلف دعائیں ہیں، یہ کھانا کھائیں تو الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح تھک ہار جب بندہ جاتا ہے تو اس کو نیند کی ضرورت ہے۔ نیند اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان تھوڑی دیر بھی سو لے نا تو انسان کا وجود آرام اور سکون پا کر کام کے لیے ریڈی اور تیار ہو جاتا ہے۔ تو نیند اللہ کی نعمت ہے۔ جب نیند کر کے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شکر ہے اس ہستی کا جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کپڑے اور لباس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بندہ اس سے اپنے ستر کو چھپاتا بھی ہے، انسان کے لیے زینت کا سبب بھی ہے۔ جب کپڑے پہنتا تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، میری محنت کوشش کے بغیر مجھے عطا کیا۔ تو یہ نعمتوں پر الحمد کا کلمہ یہ شکر کے معنوں میں ہے۔ تو باقی قرآن پاک میں بہت جگہ پر عمومی طور پر اللہ کے اوصاف جمیلہ پر اس کی حمد و ثنا موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ دیکھ لو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ قاف، سورۃ انعام، شروع میں دیکھو سب کے شروع میں الحمد کا کلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ یہ ایک دعا بھی ہے۔ تو یہ توفیق عطا کرنا اللہ کا کسی بندے کو کہ وہ دین کے لیے کوئی کتاب لکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے نا۔ تو اس پر ابتدا ہی اس انعام کی الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی۔ اللہ کی اس قدر تعریف ہے، کوئی انسان ساری زندگی کا ہر لمحہ لگا کر تعریفیں کرتا رہے، اللہ کی تعریف کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 جگہ پر محمد بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جگہ احمد۔ محمد اور احمد دونوں لفظ حمدن سے بنے ہیں۔ ہا، میم اور دال، یہ ان کا بنیادی مادہ اور روٹ ورڈ ہے جس سے یہ الفاظ آگے بنے۔ محمد وہ ہستی جس کی مدح سرائی کی گئی، احمد جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اسم تفضیل احمد۔ تو اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے کون؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آپ بھی جب سر سجدے میں رکھ لیتے تھے تو جو دعائیں مانگتے تھے اس میں ایک دعا کے لفظ ہیں لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا اور تعریف کو شمار ہی نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، جیسے کہ تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ اللہ اپنی تعریفیں کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے قرآن میں اپنی تعریفیں کی ہیں کہ نہیں؟ ہمیں اپنی تعریف خود کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا ہم کسی شخص کے منہ کے اوپر اس کی تعریفیں کر کر کے اس کو پھلائیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اذا رأیتم المداحین فاخسوا فی وجوہہم التراب، جب تم مدح سرائی کرنے والوں کو دیکھو نا، جو منہ پر لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ قطعاً اجازت نہیں دی گئی، لیکن اللہ کی ہستی وہ اس کا قاعدہ اور ہے، کبریائی بڑائی اللہ کے لائق ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا ظاہر نہیں کر سکتے، ہمارے لائق ہی نہیں ہے کبریائی، یہ کبریائی بڑائی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے۔ تو چلیے ثنا اس کی کوئی دنیا کی ہستی پوری طرح ادا نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی لم یزل، الذی وہ جو لم یزل ہمیشہ سے ہے، لم یزل ہمیشہ سے ہے، عالماً علم والا، قدیراً قدرت والا۔ بعض نسخوں میں عالماً کی جگہ پر علیماً ہے، جس طرح علامہ عبد الرؤوف المناوی نے نخبۃ الفکر کی شرح لکھی ہے الیواقیت والدرر، 2 جلدوں میں اوپر مکتبے میں پڑھی ہے الیواقیت والدرر، تو اس کے اندر انہوں نے عالمان کی جگہ پر کیا لفظ ذکر کیا؟ علیما، علیمن۔ اور ملا علی قاری نے بھی شرح نخبۃ الفکر میں بھی علیمن ذکر کیا۔ عالم کی جگہ پر لفظ علیم زیادہ مناسب ہے۔ عالم، ضارب، حامد، اسم فاعل کے صیغے، اسم فاعل کے صیغے میں صفت کے اندر وہ ثبوت اور دوام نہیں ہوتا جو صفت مشبہ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، صفت مشبہ ایسا وصف جو کسی ہستی کے اندر پایا جائے تو وہ وصف عارضی نہیں ہوتا، دائمی اور ثبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو علیم کا لفظ قدیر کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، علیمن قدیرا، چونکہ معروف نسخے میں عالمن تھا اس لیے میں نے یہ عالم لکھا ہے، تو اگر علیم بھی لکھ لیں گے زیادہ مناسب ہے۔ میں نے آپ کو ایک دن عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر علی بن ابی طلحہ نے نقل کی، جس پر میں نے کہا تھا امام احمد ابن حنبل اور امام بخاری وغیرہ نے اعتماد کیا اور اس سے نقل کرتے ہیں، علی بن ابی طلحہ کی سند سے جو تفسیر آئی ہے تو قدیر الذی کمل قدرتہ، قدیر وہ ہستی ہے جس کی قدرت کامل ہے، علیم الذی کمل علمہ، علیم وہ ہستی ہے جس کا علم کامل ہے، حلیم الذی کمل حلمہ، جس کا حلم کامل ہے، یعنی کمال صفتوں والا، علیم کمال علم والا، قدیر کمال قدرت والا، جس کی قدرت کامل ہے، اس میں ذرہ بھر بھی نقص اور عیب نہیں ہے، جس کا علم کامل ہے، ہر چیز کو شامل ہے، جس میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہے، سمیع، جس کی قوت سماعت کامل ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کی برابر سنتا ہے، اس کی سماعت میں کوئی خلل نہیں ہے۔
تو اس لیے فعیل ان کے وزن پر علیم اور قدیر ان کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں صفت دائمی اور کمال والی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اسی طرح اس کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، وہ کمال علم والا اور کمال قدرت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔ وصلی اللہ عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے، صلی اللہ اللہ رحمت نازل کرے، یا عوام میں اکثر جو مشہور ہے اللہ درود بھیجے، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ درود فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی دعا ہے۔ اب اللہ نے تو نہیں نا دعا بھیجنی، یہ معنی درست نہیں ہے۔ دعا تو بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ٹھیک، نہ یہ اس کا معنی اللہ رحمت نازل کرے زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ آپ نے ترجمہ قرآن کلاس میں دیکھا ہوگا، میں نے ایک دن بتایا کہ صلوات اور رحمت قرآن میں ایک جگہ کٹھے بیان ہوئے ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں، درمیان میں واو ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خصوصی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ تو صلوات کے ساتھ واو ذکر کر کے رحمت کو الگ ذکر کیا ہے، تو صلوات اور رحمت میں فرق۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، جلاء الافہام، جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی سید الانام۔ درود شریف کے متعلقہ بہت ساری احادیث، اس کے فضائل، مناقب، کہاں کہاں کس کس موقع پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو تفصیلی باتیں کی۔ تو اس میں لفظ صلاۃ کے معنی پر بھی بات کی۔ تو ایک مفہوم اس کا عظمت اور بلندی، نبی کی عظمت کو اونچا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اونچا کرنا۔ تو اللہ اپنے نبی کا مقام بڑھاتا ہے۔ اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے مقام کو اونچا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ سیدنا، اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرے۔ دعائیہ کلمہ صلی فعل ماضی کئی جگہوں پر مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ آمدہ ماضی در معنی مضارع در چند جا، پڑھا کسی نے آپ میں سے؟ ماضی مضارع کے معنوں میں کئی جگہوں پر آتا ہے۔ یہ جو صرف کی کتاب ہے نا فصول اکبری، اس کے اندر تحت القوسین، یہ تحت سطور یہ شعر ایک لکھا ہوا ہے، جس میں ایک موقع ہے دعا۔ دعا کے موقع پر لفظ ماضی بھی مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ بارک اللہ لکا، اللہ تیرے لیے برکت نازل کرے، تو یہ مستقبل کا معنی ہے، ماضی کا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی صلی اللہ، اللہ مقام اونچا کرے، ساتھ صلہ علی آئے گا، علی سیدنا، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مقام اونچا کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اگر اس کی آپ تفسیر پڑھیں تو مفسرین بہت سارے لکھتے ہیں اللہ نے جہاں جہاں اپنے تذکرے کیے ہیں اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے۔ مسلمان ہوتا ہے بندہ، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے اللہ کا نام پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اذان دیتا ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی توحید کی گواہی، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جماعت کھڑی ہوگی، اقامت کہی، پر اللہ کا ذکر، پھر نبی پاک۔ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع کی، قیام رکوع سجدے کر کے فارغ ہوا، جب آخر میں یا درمیان میں اتحیات بیٹھا، اللہ کی بندگی کا اقرار پہلے کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شروع کر دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جہاں کہیں بھی ملاحظہ کرو گے اللہ نے اپنے تذکرے کے ساتھ اپنے پیغمبر کا تذکرہ بھی کیا۔ کتنا مقام بلند ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنی عظمت اور شان دی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا، سید سردار کو کہتے ہیں، قوم کا لیڈر۔ ہر چیز میں، ہر جنس میں جو چیز سب سے اونچی اعلیٰ ہوتی ہے وہ سید ہے۔ جیسے حدیث ہے نا بخاری میں، سید الاستغفار، سید الاستغفار سنا ہوا ہے نا؟ بخشش مانگنے کے جو کلمے ہیں، ان کلموں میں جو سب سے اونچا کلمہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار، کلمات استغفار کے سردار کلمے۔ تو سیدنا کا معنی کیا ہوا؟ ہمارے سردار۔ جتنی بھی دنیا ہے سب سے اعلیٰ اور اونچی ہستی سید۔ سید کوئی ذات نہیں ہے، یہ وصف ہے۔ یہ بات سمجھے میں نے کیا کہی ہے؟ سید کسی ذات اور برادری کا نام نہیں ہے، یہ وصف ہے۔ ذات تو برادریاں تھی نا، قریش ہو گئے، بنو ہاشم ہو گئے، اسی طرح بنو عبد مناف ہو گئے، بنو عبد المطلب ہو گئے، یہ اس طرح تب آ کر اور بڑے بڑے برادریوں کے نام آ گئے ہیں کہ یہ جٹ ہے، یہ زمیندار ہے، ارائی ہے، چیمہ ہے، چٹھا ہے، مختلف برادریاں بنی ہیں پہچان کے لیے۔ تو سید ہونا یہ ذات نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ سردار، سردار کے لیے ایک مقولہ ہے، سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، قوم کا سید اور سردار وہ ہوتا ہے جو ان کا خادم ہو، قوم کی خدمت کرنے والا، قوم کے کام کرنے والا، وہ قوم کا سید ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اصطلاح بھی بڑی غلط رواج پا گئی ہے۔ وہ برادریاں جو نبی علیہ السلام کے قبیلے سے ہیں ہی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سید کہنے لگ گئے۔ اور عوام میں سید کا چونکہ ایک لحاظ ہے نا ہمارے معاشرے میں، کہا جاتا ہے سید کی سین کو بھی سلام، تو لوگ سید کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ سید اپنے آپ کہتے ہیں جو حقیقت میں سید ہوتے نہیں ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی سید بنے ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھنا ہے، سید کسی برادری کا نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے جو کسی کے اندر اونچے اخلاق اور اچھے اقدار کی وجہ سے ذکر ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اخلاقیات، آپ کی قدر سب سے زیادہ تھی، تو آپ ہمارے سید ہیں۔ اللہ سیدنا، ہمارے سردار پر، سردار ہمارے کون ہیں؟ محمد، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے نا، یہ سب سے شارٹ کٹ سمجھو درود ہے، سب سے شارٹ کٹ دعا ہے نبی علیہ السلام کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو محدثین نے لکھا ہے ہر حدیث کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی خود یہ جملہ پہلے پیغمبروں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ درسی نسخہ ہے نا صحیح مسلم کا، صحیح مسلم کتاب الایمان، اسی طرح مسند بزار، اور اس کے جو کتب ستہ سے مسند بزار کی زائد حدیث ہیں۔ مسند بزار اب 20 جلدوں میں طبع ہوئی، البحر الزخار، تو وہ حدیثیں
اس میں جو سیاستہ کے علاوہ ہیں، علامہ ہیثمی نے ان کو علیحدہ کر کے بیان کیا ہے، اس کا نام ہے کشف الاستار، کشف الاستار، یہ 4 جلدوں میں چھپی، تو اس میں بھی 2 جگہ حدیث ہے یہ، آپ نے فرمایا ینزل فیکم عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، ینزل فیکم عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے۔ ہمارے ہاں لا علمی بہت ہے، جب کسی اور نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بولا جاتا ہے کئی لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں، کیونکہ مشہور ہے نا علیہ السلام کہہ دیتے ہیں یا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی ٹھیک ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے پیغمبروں کے ساتھ جملہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے ینزل فیکم عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک اور بات، ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے نا، تو جو اجتہاد کر کے کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرتا ہے، تو مجتہد جو دلیلیں سامنے رکھتا ہے اس کی 4 دلیلیں ہوتی ہیں۔ مجتہد کی کتنی دلیلیں ہوتی ہیں؟ 4، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 دلیلیں کس کی ہوتی ہیں؟ مقلد کی نہیں ہوتی، یہ 4 دلیلیں مجتہد کی ہوتی ہیں۔ مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے۔ یہ 4 دلیلیں جو مجتہد کی ہیں، تو تیسری دلیل کیا ہے؟ اجماع۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ اس سے بڑا کیا امت کا اجماع ہوگا؟ ہر خاص و عام بھی، فقہا محدثین بھی جب بھی حدیث لکھتے ہیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ، یہ تو اجماعی مسئلہ ہمارا، اجماع بھی شرعی دلیل مانتے ہیں جب، تو پھر اشکال کس بات کا ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم مختصر جملہ۔ یہاں ایک اور بات یاد، غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے، قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو آپ پر زیادہ درود پڑھتے ہیں، اور سب سے زیادہ مسنون طریقے پر درود پڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، احادیث لکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جب بھی حدیث پڑھنی ہے یا جب بھی حدیث لکھنی ہے، لفظ رسول، لفظ نبی، لفظ محمد، احمد، آپ کے اوصاف میں سے کوئی بھی آیا تو ساتھ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ پہلی کلاس میں، اعدادی کلاس جو ہم پہلی جس کو تیار کرتے ہیں مدرسے کے لیے 1 سال پڑھا کر، تو ہمارے ہاں اس کا نام ہے اعدادی کلاس۔ اعدادی کلاس میں کہیں حدیث کی کتابوں میں بلوغ المرام کی جو آخری کتاب ہے کتاب الجامع، وہ حفظ کرائی جاتی ہے، کہیں نخبۃ الاحادیث یاد کروائی جاتی ہے۔ تب کیا بچہ مدرسے میں آ کر کلاس میں بیٹھے تو حدیث کے پیریڈ میں بیٹھتے ہی جب وہ پڑھتا ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، تو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا جو بار بار حدیث پڑھتا، سنتا، سناتا، اسی لیے محدثین کہتے ہیں حدیث پڑھنے والے لوگ قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ نزدیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ویسے ہی کئی ہمارے بھائی خواہ مخواہ پراپوگنڈا کریں درود ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ جتنا درود حدیث پڑھنے والا بندہ پڑھتا کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ میں بسا اوقات کہتا ہوں یہ جو ہمارے بھائی ہیں غلطی پر ہے، جتنی درود کی اہمیت حدیث پڑھنے والے لوگوں کے ہاں کسی یہاں کے ہاں نہیں ہے۔ تو میں ایک مثال دوں فقہی، عتیق جاگ کے،
میں فقہی مثال دینے لگا ہوں. ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں واجب الاحترام ہے ہمارے لیے، وہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو درمیانے تشہد میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے قائل ہیں، آگے درود پڑھنے کے قائل نہیں ہیں. اور ہم لوگ آگے درود پڑھنے کے بھی قائل ہیں درمیانے تشہد میں بھی. اب ایک مسئلہ دیکھیں، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، مولانا امجد علی اعظمی کی جو کتاب ہے بہار شریعت اس میں بھی ہے. جی بیٹا تو کیا مسئلہ ہے؟ درمیانے تشہد میں کہتے ہیں اگر نمازی اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا. اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لے تو اس پر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ سجدہ سہو. اور ہمارے ہاں پورا درود پڑھا جاتا ہے. اچھا یہاں بڑی سوچنے کی ایک بات، اب جن مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا اور ان کو خیال آیا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی کا نام لینے پر سجدہ صاحب پڑھ گیا، تو انہوں نے فقہی مسئلہ اور جوڑ دیا. کہا ہم اس لیے نہیں کہتے کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ نبی پاک کے نام کی وجہ درود کی وجہ سے پڑھا، بلکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دوسری رکعت لیٹ ہو رہی ہے اس لیے سجدہ صاحب پڑھ گیا. ہم کہتے ہیں ہماری ساری نماز لیٹ ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک اپنے نبی پر درود نہیں پڑھیں گے. تو درود پڑھنے میں کون آگے ہے؟ غور کریں ذرا. ہم تو پہلے سال سے بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات تک بھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے محدثین نے درود پر پوری کتابیں لکھی. جیسے میں نے ایک کتاب آپ کو بتائی جلاء الافہام، اتنی ضخیم کتاب ہے درود شریف کے اوپر جو امام ابن قیم نے لکھی، جو امام ابن تیمیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. تمام محدثین پر اللہ اپنی کروڑہ رحمتیں نازل کرے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنن کے ذخیرے کو اکٹھا کیا. اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بس میں اختصار سے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ بتائے جا رہا ہوں. کون ہے محمد؟ آگے صفت ہے الذی، وہ جو ارسلہ، جس کو بھیجا اس اللہ نے، الی الناس، انسانوں کی طرف. ارسلہ کدھر ہے؟ وہ شروع میں الی الناس، تمام انسانوں کی طرف بھیجا. الناس، ناس پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، جمیع انسان، کوئی مستثنا نہیں ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن کہتا ہے میرے نبی کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. تو اللہ کے نبی تمام انسانوں کے رسول ہیں، بلکہ انسانوں ہی نہیں پوری خلقت کے رسول ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. الی الناس، تمام لوگوں کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ بشیرا و نذیرا. بشیرن، خوشخبری سنانے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا بنا کر. کیونکہ جتنے بھی نبی آئے نا ہر نبی مبشر اور نذیر بن کے آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر. قرآن کا یہ انداز ہے کہ اگر اللہ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے نا پھر ایمان والوں کے لیے جنت اور نعمتیں ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی
کفار کا ذکر کر کے ان کے لیے عذاب اور جہنم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ طریقہ قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ملے گا۔ اس کو علماء نے 2-3 نام دیے۔ ایک ہے الترغیب و ترہیب، ترغیب شوق دلانا عبادت کا، ترہیب اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ دوسرا اس کو کہتے ہیں بشارت و نذارت۔ پہلا نام کیا بتایا؟ ترغیب و ترہیب۔ ترغیب کا معنی رغبت دینا، ترغیب کا معنی رغبت دینا، اور ترہیب کا معنی ڈرانا، ترہیب کا معنی ڈرانا۔ یہ دوسرے 2 لفظ کیا بولے میں نے؟ بشارت اور نذارت۔ بشارت خوشخبری سنانا، نذارت ڈرانا۔ تیسرا جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وعد و وعید، وعد اور وعید، وعدہ کرنا کسی کام کا، وعید ڈرانا دھمکانا۔ اس پیغمبر کو بھی اللہ نے بشیر اور نذیر، پہلے نبیوں کو مبشرین و منذرین کہا۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی جنت کی طرف دعوت دی اور اس کے لیے ترغیب دی۔ اس ایک حدیث میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی کہ ایک ہستی نے ایک بڑا گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا۔ گھر بنا کر اس کے اندر دسترخوان لگایا، دسترخوان پر رنگ رنگ کے کھانے اور میوہ جات سجا دیے۔ پھر ایک دائی بھیجا، جاؤ لوگوں کو اس دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ وہ دائی جاتا ہے، بلا کر آتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ جو دائی کی دعوت قبول کر لیتا ہے وہ اس محل میں داخل ہو کر دسترخوان سے کھانا کھا لیتا ہے، اور جو دائی کی دعوت قبول نہیں کرتا نہ وہ محل میں داخل ہوتا ہے نہ وہ وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا وہ محل جنت ہے، دسترخوان اس کے اندر جنت کی نعمتیں ہیں، محل بنانے والا اللہ ہے اور دعوت دینے والا دائی میں ہوں۔ میں تمہاری طرف دائی بن کے آیا ہوں، جس نے میری دعوت قبول کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور جس نے میری دعوت قبول نہ کی نہ وہ گھر میں داخل ہوا نہ اس نے نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ تو اب ترغیب دیتے تھے، اب بشیر تھے، عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ جیسے اللہ کے نبی نے جب پہلی دعوت دی تھی فاران کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو لوگوں سے پہلے پوچھا نا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ سب نے کہا کہ جربنا کا مرارن، بار بار ہم نے تجربہ کیا، ما وجدنا کا الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا۔ فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گا تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی ڈرانے والے بھی تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جلی ہوئی ہے، ذرا کیڑے مکوڑے آگ جلتی نا، پتنگے آگ میں گر کر اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں، فرمایا تم اس طرح بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جاتے ہو، انا آخذکم بحجازکم، میں تمہاری کمروں اور کونچوں سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں۔ تو آپ ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبری دینے والے بھی تھے۔ وَعَلَىٰ آلِ محمد وصحبہ، اور رحمت نازل کرے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ آل کا لفظ 2 معنوں میں آتا ہے۔ ایک آل کا لفظ آتا ہے اہل کے معنوں میں، گھر کے افراد، اہل بیت رسول۔ اہل بیت رسول میں آپ کی بیویاں بھی داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی داخل ہے، اولاد کی اولاد بھی داخل ہے، یہ سب اہل بیت ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، آپ کی 11 ازواج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ،
تو زہرا کی اولاد حسن و حسین اور ان کے خاوند علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب اہل والے ہیں، اہل ہیں۔ کئی لوگ غلو اتنا کرتے ہیں کہ 5 ہستیوں کو تو اہل مانا، ازواج کو خارج کر دیا، حالانکہ بیوی بھی اہل بیت ہوتی ہے، عورت بھی اہل بیت ہے۔ قرآن سے پوچھ لو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب ان کو تابوت میں رکھ کر دریا برد کر دیا تو بہن پیچھے سے آہستہ آہستہ چھپکے چھپکے چلتی جا رہی ہے کہ یہ صندوق اب جاتا کدھر ہے۔ دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا، فرعون کی بیوی بڑی نیک تھی، خود بڑا پرلے درجے کا اکھڑ مزاج اور اپنی ربوبیت کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، گھر اولاد نہیں تھی۔ دیکھ لینا اللہ کا نظام بھی، ربوبیت کا دعوے دار ہے، اپنے گھر بچہ ہی نہیں ہے، بیوی تو ہے، اولاد کوئی نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی نے دیکھا کہ تابوت میں کسی نے بچہ ڈالا ہے تو بڑا خوبصورت ہے، پیغمبر جو اللہ نے بنانا تھا، پکڑا، منگوا لیا، خاوند کو دکھایا تو کہنے لگی کہ اس کو ہم بیٹا نہ بنا لیں، خاوند راضی ہو گیا۔ اب فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون جس کی پوری کوشش تھی کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا نہ ہو جو میری حکومت کو ہاتھ ڈالے گا، لیکن اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے فرعونوں کے گھر ان کے دشمن پہ پالتا ہے۔ اب اس نے دائیاں مختلف بلائیں کہ دودھ پلائے بچے کو، کوئی آ کے اس کی پرورش کرے۔ قرآن کہتا ہے فَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، وہ دودھ پلانے والی دائیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دی تھی۔ جو دائی آتے دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ وہ بہن بھی چپکے چپکے وہاں داخل ہو گئی، اور وہ جب دیکھتی ہے نا کہ بھائی ان کا کسی کا دودھ نہیں پیتے، بتاتی بھی نہیں ہے کہ میرا بھائی ہے، خطرہ جو تھا، تو ایک بات کہی، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے اہل بیت پر کروں جو اس کی کفالت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گئی بھاگی والدہ کو بلا لائیں، والدہ نے اٹھایا اور جب اپنی چھاتی پہ لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا۔ اب کہا گیا اس کو لے جاؤ، اس کی پرورش کرو، خرچہ سارا سرکار کے خزانے سے آئے گا۔ اب وہ جو دودھ پلانے والی تھی اس کو کیا کہا؟ اہل بیت، ماں تھی نا، بچے کی ماں۔ دیکھو بچوں کو اہل بیت مانتے، ماں کو اہل بیت میں داخل ہی نہیں کرتے۔ قرآن تو اہل بیت بنا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیوی کھڑی تھی، فرشتہ بشارت لے کر آ گیا بچے کی، تو سلام کیا تو سلام علی اہل بیت، سلام غالب علی اہل ہی، اہل بیت کے لفظ آتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگی، عبداللہ بن ابی نے بڑا کردار ادا کیا، تو صحیح بخاری کتاب الشہادات کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کون ہے تم میں سے من یعذرنی فی رجل بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اور کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا اس شخص کے بارے میں جس کی اذیت مجھے میرے اہل بیت میں پہنچی ہے۔ تو وہ کون تھا تہمت کو پھیلانے والا؟ عبداللہ بن ابی۔ تو کیا کہا؟ بلغنی اذاہ، مجھے اس کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچی۔ کس سلسلے میں؟ فی اہل بیتی، تو اہل بیت کون تھی وہاں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بات سمجھ آئی؟ تو اہل کے اندر بیویاں بھی شامل ہیں، بیویوں کی اولاد بھی شامل ہے، بلکہ اولاد کی اولاد بھی شامل ہے۔ دوسرا آل کا معنی تابع دار، پیچھے چلنے والا۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، قرآن میں کئی بار آیا
کدأب آل فرعون، کدأب آل فرعون. بھی آل فرعون کون تھے؟ اولاد تو تھی نہیں، ایک بیوی تھی. تو یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کے تابع دار ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو آل میں آپ کا گھرانہ بھی داخل ہے، اور لفظ آل میں پوری پیچھے چلنے والی امت بھی آ جاتی ہے. اللہ رحمت نازل کرے آپ آل محمد پر، وصحبہ، آپ کے صحابہ پر. صحابی کون ہے؟ حافظ ابن حجر نے خود اس کی شرح اپنی کسی کتاب کے اندر کی ہوئی ہے. وہ شخص جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور حالت ایمان پاری فوت ہوا. لقاء کا، ملاقات کا ذکر کیا، رویت کا ذکر نہیں کیا. یہ بڑی جامع بات ہے. اس لیے اگر یہ کہتے نا کہ جس نے حالت ایمان میں نبی پاک کو دیکھا وہ صحابی ہے، تو نبی نے نکل جانے تھے. تو ابن حجر علیہ رحمہ نے دیکھنے کی بات نہیں کی. ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں. آنکھوں والا ہے تو دیکھ لیا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے تو ملاقات کر لی، دیکھا نہیں ہے. تو جو اللہ کے نبی سے ملا، ایمان لا کر ایمان پر ہی اس دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے. اور ہمارے ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی پاک کا ادنا سا بھی صحابی بعد میں آنے والے سب لوگوں سے افضل ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہوا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فتح قرآن مجید نام ہے سادہ. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں قتال کیا اور شہید ہو گئے یا زندہ رہے، قتال کیا. اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے خرچ کیا، تو اللہ نے کہا آپس میں تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ سورۃ الحدید، بہت باریک فرشتے، طور، قمر، حدید، 485. اللہ اکبر. یہ 27واں پارہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں یہ فرمایا ہے لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں ہیں، من وہ انفقا جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا. جسے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، وہ برابر نہیں ہے. کس کے؟ ان لوگوں کے. اولئک، ان کے بارے میں فرمایا اعظم درجۃ، یہ درجے میں بہت بڑے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، فتح کے بعد، وقاتلوا، اور قتال کیا. جنہوں نے فتح کے بعد ایمان لا کر خرچ کیا اور قتال کیا، اور جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، برابر نہیں ہیں، بلکہ پہلے درجے میں بہت آگے ہیں. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. الحسنہ کی سلف سے ایک تفسیر الجنہ منقول ہے کہ اللہ نے ان سے حسنہ کا یعنی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جنت، جنت کا وعدہ کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھتا ہے، باخبر ہے خوب. یہ 10 نمبر آیت ہے، 27واں پارہ سورۃ الحدید. تو قرآن سے معلوم ہوا کہ نبی پاک پر ایمان لانے والے خواہ فتح مکہ سے پہلے تھے یا فتح مکہ کے بعد تھے، سب کامیاب ہیں اور سب کے ساتھ اللہ نے الحسنہ کا وعدہ کیا.
آج کل کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. ایک خاتون نے بھی بڑا عجیب قسم کا بیان داغا صحابی کے متعلق. تو سوچنے کی بات ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک تو اللہ کے نبی کے سالے تھے، برادر نسبتی تھے. ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان نبی پاک کی بیوی، مومنوں کی ماں تھیں. اس لیے محدثین انہیں خال المومنین بھی کہتے ہیں. ایمان والوں کے خالو لگے نا. جب ان کی بہن ماں لگی تو ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماموں. تو خال المؤمنین کا اعزاز جن کو ملا. پھر چلو حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کا اختلاف ہوا، پھر صلح کا موقع بھی آ گیا. جب ان کا بیٹا آیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو امیر معاویہ سے صلح کر لی، دستبردار ہو گئے ان کے حق میں. یہ ان کا دستبردار ہونا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کی پیشین گوئی تھی جو سچی ثابت ہوئی. بخاری اور کئی کتابوں میں حدیث ہے، آپ نے حضرت حسن کے بارے میں کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یقیناً میرا یہ بیٹا حسن سید اور سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. امید ہے اللہ اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا. جب صلح کر لی تو حسن نے بیعت کر لی میرے معاویہ کی، اور جب حضرت حسن نے ان کو اپنا امام مان لیا اور بیعت کر لی اور امیر مان لیا تو میرا اور آپ کا کوئی اعتراض بنتا؟ جو کوئی اسی طرح. اسی لیے محدثین کتب عقائد میں کہتے ہیں جو ایک ادنا سے صحابی کے بھی تنقیص کرتا ہے وہ ملحد اور زندیق ہے. کسی صحابی کی تنقیص کرنا جائز نہیں ہے. وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَسَلَّمَ اور سلامتی نازل کرے، تسلیماً کثیرا بہت زیادہ سلامتی نازل کرنا. ترجمے میں نے پہلے آپ کو بتائی نا بات، جب کوئی فعل ذکر ہو اور اسی فعل کا مصدر بعد میں لے آئیں تو وہ کام اچھے طریقے سے سر انجام دینا ہوتا ہے. تو وسلم تسلیما خوب سلامتی اتارے، کثیرا بہت زیادہ. کتنی اچھی دعا ہے. مومن نبی پاک آپ کی آل اور آپ کے صحاب کے لیے دعا مانگتا. تو یاد رکھو قرآن پاک میں نا مومن 3 طرح کے بیان ہوئے ہیں. کتنی طرح کے؟ 3. بس پورے قرآن میں مومنوں کی کتنی قسمیں؟ 3. اس سے اوپر نہیں ہے. پہلی قسم ایمان والوں کی یہ 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں پہلی قسم ایمان والوں کی ہے مہاجرین. کون لوگ ہیں؟ مہاجرین. اور دوسری قسم انصار. دیکھیں للفقراء المہاجرین، سورہ حشر 28واں پارہ. ان مہاجر فقراء کے لیے الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ. مہاجرین کیا چاہتے تھے؟ اللہ کا فضل و رضوانہ اور رضامندی. وینصرون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں سچے. سارے مہاجر کیا ہوئے؟ سچے لوگ. ابوبکر صدیق مہاجر تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ جتنے سعد سعید صحابہ تھے، ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، یہ بلال، یہ رضی اللہ عنہ مجمعین سارے کیا تھے؟ مہاجر. تو اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، یہ مہاجر کیا ہیں؟ سچے لوگ ہیں. پھر دوسرا گروہ انصار کا، والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے گھر اور ایمان کو جگہ دی. گھر اور ایمان کو جگہ دی، یعنی ایمان مہاجر آئے نا ان کو گھر بھی دیے، ٹھکانے دیے.
من قبلہم اس سے پہلے یحبون من ہاجر الیہم وہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ جائیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا جو کچھ بھی ان انصاریوں کو دیا گیا ہے اپنے سینے میں وہ کوئی بھی ضرورت اور حاجت نہیں پاتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ ان کو کتنی زیادہ شدید ضرورت کیوں نہ ہو وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو انصار نے ترجیح دی کہ نہ دی؟ مہاجر کو گھر بھی دینے کی پیشکش کی، اپنے اہل میں سے بھی کہا چلو جس سے شادی کرنی ہے طلاق دے کے نکاح کروا دیتے ہیں. کتنا بڑا حوصلہ اور جگرا تھا. لٹے پٹے مکہ سے جو آئے تھے تو ان کو ٹھکانہ دیا، گھر دیا، بھائی بنایا اللہ کے نبی نے ان کو. فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ یہ جو انصار ہیں دیکھیں یہ اپنے نفس کی شدید بخیلی سے بچائے گئے. ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے شح، شحیح، ان میں فرق ہے. بخل عام کنجوسی کو کہتے ہیں، اور جو بندہ اندر سے دل سے ہی مارا ہوا ہو نا کنجوسیوں کا وہ شحیح. تو اس لیے معنی میں نے کیا کیا، جو اپنے نفس کی شدید بخیلی سے بچایا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ انصار جو ہیں وہ شدید قسم کی کنجوسی سے بچے ہوئے لوگ تھے. دو مومن ہو گئے. تیسرے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد میں آئے. یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ہمیں بخش دے، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو بھی، الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھ. کن کے لیے؟ للذین آمنوا جو ایمان لے آئے. ربنا اے ہمارے رب انک رؤوف الرحیم بے شک تو بہت زیادہ مشفق بے حد مہربان ہے. تیسرا ایمان والا کون سا گروہ ہے؟ جو مہاجرین اور انصار کے لیے کیا مانگتا ہے؟ دعا مانگتا ہے. اور جس کو صحابی کا مہاجر ہو یا انصاری ہو نام سن کر ہی پیچش لگ جائیں، وہ دعا مانگنے کی بجائے تبرے شروع کر دے، وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو انصار ہیں، مومن وہ ہیں جو مہاجر ہیں، اور تیسرے مومن وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے حق میں دعائیں مانگتے. تو ان کے بغض کا مارا ہوا مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی بھی صحابی کی تنقیص نہ کرو. صحابی یا مہاجر تھے یا انصار تھے، تو یا پھر ان کے بعد میں ایسے لوگ آئے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے کے دعائیں مانگتے تھے. تو بھی میں نے اتنی سی شرح کی آپ کے سامنے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوا ہے. ابھی اس کو زبانی یاد کرنا ہے بیٹھ کے، تو آپ سب آپ سے سنیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک. زیادہ ٹائم لے لیا میں نے.